اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ آج ہم علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا جو کورس ہے فاؤنڈیشن آف ایجوکیشن، کوڈ 831، اس کا یونٹ نمبر 9 جو پہلے سے اس کے میں 2 لیسن جو ہے وہ ڈیلیور کر چکا ہوں، اور آج اس کا تیسرا لیسن ہے کیونکہ بہت بڑا یونٹ ہے تو اس کو میں نے اس طرح سے مختلف پارٹس میں تقسیم کیا ہوا ہے۔ تو تیسرے حصے میں جو ہم بات کریں گے وہ ہے اسلامائزیشن آف ایجوکیشن ان پاکستان، کہ پاکستان میں تعلیم کو اسلام سے جوڑنا یا ہم آہنگ کرنا، اور دوسرا ڈسپلن آن کیمپس، کہ کیمپس کے اندر مختلف جو ہمارے تعلیمی کیمپس ہے وہاں پہ جو نظم و ضبط کا مسئلہ ہے اسے کیسے نپٹا جائے یا اس کے حال کو دیکھنا، صورتحال کو دیکھنا۔ تو آئیں جی ہم بات کرتے ہیں اسلامائزیشن آف ایجوکیشن ان پاکستان، کہ پاکستان کے اندر تعلیم کو اسلامی رنگ دینے کے لیے کیا کوششیں کی گئی ہیں، کیونکہ دنیا کے اندر 2 طرح کے نظام چلتے ہیں۔ ایک کو ہم ریلیجس یا سیکرڈ کریکلم کا نام دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ دوسرا سیکولر ہوتا ہے۔ سیکولر سے مراد کہ وہ مذہبی نہیں ہوتا، لیکن ہمارے ہاں ایسا سلسلہ چلتا رہا ہے شروع سے کہ نہ وہ سیکرڈ رہا نہ سیکولر رہا۔ اب اس کو سیکرڈ کرنے کے لیے، دین سے جوڑنے کے لیے کیا کوششیں کی گئی، اس کے بارے میں پہلے دیکھتے ہیں کہ کیا ہے کہ پاکستان از این آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ۔ پاکستان ایک نظریاتی ریاست ہے، یعنی نظریاتی سے کیا مراد کہ پاکستان ایک نظریے پر قائم ہے، اور وہ نظریہ ہمارا کیا تھا کہ ہندوستان میں 2 قومیں آباد ہیں، ایک مسلمان ہے اور ایک ہندو ہے۔ تو مسلمان بالکل ان سے الگ ہیں، مسلمان توحید پرست ہیں، وہ بت پرست ہیں۔ مسلمان ایک خدا کو یقین رکھتے ہیں، وہ زیادہ کو مانتے ہیں۔ مسلمان گائے کو ذبح کرتے ہیں اور وہ گائے کو پوجتے ہیں۔ مسلمان ذات پات پہ یقین نہیں رکھتے لیکن وہ ذات پات پہ یقین رکھتے ہیں۔ تو یہ ہماری آئیڈیالوجی تھی۔ تو ہم نے کیا ہے دا آئیڈیالوجیکل commitment to the Islamic way of life is ever emphasized by our religious leaders and politicians۔ ہم نے دیکھا کہ ہمارے جو مذہبی لیڈر ہیں اور ہمارے جو سیاستدان ہیں انہوں نے ہمیشہ اس بات پر زور دیا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی جو ہے، اسلامک زندگی جو ہے وہ اپنی آئیڈیالوجی کے مطابق گزارنی چاہیے۔ Even the educationist proposed to lead life according to Islamic teaching۔ حتیٰ کہ ہمارے جو ماہر تعلیم ہیں وہ بھی یہی تجویز دیتے ہیں کہ ہمیں زندگی کو اسلامی تعلیمات کے مطابق گزارنی چاہیے، because Islam takes care of lives here below۔ کیونکہ اسلام جو ہے وہ دین ہے جو یہاں بھی ہماری زندگی کی حفاظت کرتا ہے، ہمیں صحیح ڈھنگ سے گزارنے کی طرف لاتا ہے، پاکیزہ رکھتا ہے، and then prepares its followers for real life to come۔ اور پھر وہ ان فالوورز کو یعنی مسلمانوں کو آنے والی زندگی کے لیے، یعنی مرنے کے بعد جو زندگی اس کے لیے تیار کرتا ہے۔ سبسٹینشیل ایفرٹس ٹو اسلامائز دا ایجوکیشن ور ڈن ان دا رجیم آف جنرل ضیاء الحق۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں بہت سی کوششیں کی گئیں کریکلم کو یا ایجوکیشن کو اسلامی رنگ دینے کے لیے، اسلام سے ہم آہنگ کرنے کے لیے۔ آئے ہم وہ دیکھتے ہی کیا کیا کوششیں۔ پہلی کوشش یہ تھی کہ 20% مارکس اوارڈڈ ٹو حافظ قرآن۔ حافظ قرآن کو 20% نمبر دیے گئے کہ جو حافظ قرآن ہوگا وہ کسی بھی لیول کے اوپر جب اس کا ایڈمیشن وغیرہ ہوگا تو 20 نمبر اس کو اضافی دیے جائیں گے۔ پاکستان اسٹڈیز اینڈ اسلامک اسٹڈیز میڈ کمپلسری اپ ٹو گریجویشن لیول۔ اور پھر یہ کہ اسلامیات لازمی اور مطالعہ پاکستان کو BA کی سطح پر لازمی مضمون قرار دے دیا گیا۔ ظہر اینڈ پریئر واز میڈ کمپلسری ان انسٹیٹیوشنز۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ تمام اداروں میں، نہ صرف تعلیمی اداروں میں بلکہ جتنے بھی سرکاری ادارے ہیں وہاں بھی ظہر کی نماز کو لازمی قرار دیا گیا کہ وہاں پہ ادا کی جائے۔ آل سچ تھیوریز اور پریکٹسز ور ڈسکریجڈ دیٹ ور ناٹ الائنڈ ود دا ٹیچنگ آف اسلام۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ وہ تمام نظریات یا وہ تمام جو اعمال ہیں جن کا تعلق اسلامی تعلیمات سے نہیں ہے ان کی حوصلہ شکنی کی جائے۔ اس کی مثال کیا ہے کہ بہت سے ایسے نظریات ہماری بایولوجی کے اندر یا ایسے مضامین لکھے تھے جن کا اسلام سے تعلق نہیں تھا، جن کو بچے پڑھ کے وہ سوچتے تھے کہ اس کا مطلب کیا تھا کہ انسان پہلے بندر تھا یا ایسا تھا، تو لہٰذا اس کو ختم کر دیا جائے کیونکہ اسلام کے ہاں یہ تصور نہیں ہے۔ ایسے نظریات کو ختم کر دیا جائے، اس کی حوصلہ شکنی کی جائے۔ اب ہم دیکھیں واٹ از اسلامائزیشن آف ایجوکیشن، یہ ہے کیا؟ انٹیگریٹڈ کریکلم which provides an Islamic perspective to all disciplines and subject matter fields۔ یعنی ہمارے پاس ایک ایسا انٹیگریٹڈ کریکلم ہونا چاہیے، انٹیگریٹڈ ایسا جڑا ہوا کریکلم ہونا چاہیے، یعنی سب میں ایک ہی بات پائی جائے، جس سے ہمیں تمام مضامین کے اندر
ایک ہی رنگ نظر آئے. جس طرح سے دیکھیں کہ مطالعہ پاکستان کو دیکھتے ہیں تو وہاں بھی توحید کی بات ہے، وہاں بھی عقائد اور عبادات کی بات ہے. اسی طرح سے وہی بات جو ہے وہ اسلامیت لازمی بھی ہے. اگر ہم اردو میں کوئی اسلام کے بارے میں کہانی پڑھتے تو اس کے اندر بھی وہی جھلک ہے. تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم سائنس کو پڑھتے ہیں تو سائنس کے اندر بھی اسلام اینڈ قرآن کو اہمیت دی گئی ہے کہ اسلام اور سائنس یہ کیا ہے. تو یہ ایسا انٹیگریٹڈ کریکلم، یعنی آپس میں اس طرح سے ان کا جڑے ہوئے ہوں کہ ان کے اصول و ضوابط کہ ہر جگہ پہ اسلامی جھلک نظر آئے. ٹو اسلامائزیشن آف ایجوکیشن از سائنٹیفک نالج. اور یہ بھی ہے کہ اسلامائز ایجوکیشن کو اسلام کا رنگ دینا، یعنی اس کو ہم آہنگ کرنا اسلام سے، یہ ایک سائنٹیفک نالج ہے. دا نالج دیٹ اوریجنیٹس فرام ڈیوائن نارمز اینڈ آئیڈیلز. کیونکہ ہمارے ہاں اسلام کے اندر جو نالج ہے یہ خدائی نارمز اور نظریات کے مطابق ہمیں ملا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کی صورت میں ہمیں علم دیا ہے. تو علم کی ابتدا بھی دیکھیں تو کیا ہے کہ پڑھ اپنے پروردگار کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. اور تیرا پروردگار بڑا رحیم ہے جس نے انسان کو سکھایا، اس کو قلم کا استعمال سکھایا، اور وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. تو یہاں پہ یہ دیکھیں تو سارا نالج جو اسلام کے اندر دیا گیا یہ ایک سائنٹیفک نالج ہے. ایسا نہیں ہے کہ جس کی سمجھ نہ آئے. تو وہ جو خون کے جمے ہوئے لوتھڑے سے پیدا کرنا، اور آج ہم قرآن کو دیکھیں 1400 سال پہلے جس طرح سے اس نے بیان کر دیا سائنٹیفک وے میں، آج سائنس جو ہے وہ آج اس نقطے پہ پہنچی ہے. تو اس طرح سے اسلام کو رنگ دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا سارا علم جو ہے وہ سائنٹیفک ہی ہونا چاہیے. اسلامی کریکلم بائی کنٹراسٹ دا پرپز آف این اسلامی کریکلم از. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامک کریکلم جو ہے اس کا مقصد کیا ہے. ٹو انکلیوڈ این اسلامک پرسپیکٹو ان دا کریکلم. ایک تو یہ کہ جو ہمارا کریکلم ہے، ہمارا جو نصاب ہے، اس کے اندر ایک اسلامی تصور کو شامل کر دینا، وچ ریفلیکٹ دا کنٹریبیوشن آف اسلام اینڈ مسلمز ٹو سویلائزیشن. جس سے ہمیں یہ جھلک نظر آئے کہ مسلمانوں نے کس طرح سے تہذیب کے اندر اپنا حصہ ڈالا، اور ہمارے دین جو ہے اس کا تہذیب و تمدن کو سنوارنے میں کیا رول ہے. ٹو انشور دیٹ آل اسٹوڈنٹس گین نالج اینڈ انڈرسٹینڈنگ آف دا اسلامک لیگیسی. اسلامک لیگیسی سے کیا مراد ہے؟ اسلامی وراثت، وہ وراثت جو ہمیں آباء و اجداد سے ملی ہے، یعنی وہ قانون جو آباء و اجداد سے ملے ہیں، ان کی زندگیوں سے ملے ہیں. یہ انشور کر لینا، یہ یقینی بنا لینا کہ طالب علم اپنی اسلامی وراثت کے بارے میں علم بھی حاصل کرے اور اس کو سمجھیں بھی. جس طرح علامہ اقبال نے کیا خوب کہا کہ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے کہ وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آگوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا. تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے آباء و اجداد کی تعلیمات کو پڑھنا اور ان کو سمجھنا. اسی طرح ٹو یونیفائی دا ایجوکیشنل سسٹم بائی ریموونگ دا ڈیولزم آف سیکرڈ اینڈ سیکولر فرام ایجوکیشن. یعنی ہماری تعلیم کے اندر دو باتیں جو ہے، ایک ڈیولزم چلتا رہا ہے، دوہرا معیار چلتا رہا ہے. کبھی ہم اس کو سیکرڈ کہتے رہے یعنی متبرک ہے، دین سے جڑا ہوا، اور کبھی ہم اس کو سیکولر کہتے رہے کہ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں. اس ڈیولزم کو ختم کرنا یہ ایک مقصد ہے، اور سارے جو ہمارا کریکلم ہے اس کو اسلامی رنگ دینا، ایک رنگ دینا، یکسانیت دینا. ٹو پریونٹ مسلمز بینگ انفلوئنسڈ بائی گاڈ لیس آئیڈیالوجیز. اور پھر اسی طرح سے دنیا کے اندر جو لادینیت کہ جو آئیڈیالوجیز چل رہی ہیں، جو نظریات چل رہے ہیں مسلمانوں کو، اسے پاک کرنا. ٹو ایمفیسائز دیٹ اسلامک ٹیچنگ از ریلیونٹ ٹو ایوری اسپیکٹ آف لائف. اور اس بات پر بھی زور دینا اور باور کرانا کہ جو اسلامی تعلیمات ہے اس کا تعلق زندگی کے ہر شعبے سے ہے. اینڈ ایوری سبجیکٹ آف دا کریکلم. اور یہ بھی ثابت کرنا کہ ہمارا ہر کریکلم جو ہے اس کا تعلق اسلامک آئیڈیالوجی سے ہے. اب ہم دوسرا ٹاپک لیتے ہیں، ڈسپلن آن کیمپس. مختلف جو تعلیمی کیمپس ہوتے ہیں وہاں پہ ڈسپلن کی صورتحال کیا ہے. جو بد نظمی آتی ہے پچھلے کئی دہائیوں کے اندر، وہاں پہ مار دھاڑ، قتل و غارت اور اسی طرح سیاسی نظریات کی یلغار، اس کی وجہ کیا بنتی ہے. ایٹ پریزنٹ ڈسپلن آن کیمپس ایشو ہیز بین ریڈیوز ٹو میکسیمم ایکسٹینٹ. اب یہ بھی دیکھا گیا کہ اس وقت جو کیمپس کے اندر صورتحال تھی ڈسپلن کی خرابی کی، وہ بڑی حد تک کم ہو گئی ہے. however following were the reasons that resulted in
deteriorating discipline in the institution. پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ڈسپلن کی خرابی پیدا ہوئی اس کی کچھ وجوہات تھیں وہ جن میں سے ہم ذکر کرتے ہیں. پہلا aim less education. Most students are just negotiating for degree or passing days uselessly. پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت زیادہ طالب علم جو ہے وہ بے مقصد جو ہے وہ دن گزارتے ہیں کیمپس کے اندر صرف ڈگری لینے کے لیے. ان کی تعلیم کا کوئی مقصد ہی نہیں ہوتا, وہ صرف آتے ہیں جی ہم نے صرف پڑھنا ہے اور انجوائے کرنا ہے, ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا, اس لیے ایم لیس ایجوکیشن کے لیے آتے ہیں, بے مقصد تعلیم کے لیے. دوسرا لیک آف ڈیووشن اینڈ ڈیڈیکیشن ٹو دیئر اسٹڈیز ڈیو ٹو سوشل اینڈ فائنانشیل پرابلم. پھر یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں بہت سے سماجی اور معاشی مسائل ہیں, سماجی مسائل بھی ہیں, بہت سی خرابیاں معاشرے میں آ چکی ہیں اور ہمارے بچے بھی بے راہ ہو چکے ہیں, سگریٹ نوشی اور اس طرح کی بہت سی برائیاں ان کے اندر آ گئی. پھر کچھ معاشی مسائل بھی ہیں جو پورے نہیں ہوتے اور ان کی وجہ سے کئی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں کہ وہ بچہ صحیح طور پہ تعلیم کے لیے ڈیووشن نہیں ظاہر کرتا, جانساری ظاہر نہیں کرتا, وہ پوری طرح سے اس کے اندر لگن نہیں ہے. اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں لیک آف اسٹینڈرڈ آف ایکیڈیمک پرائرٹیز. جس طرح سے ہمیں تعلیمی ماحول کے اندر مختلف ترجیحات کا ایک معیار قائم رکھنا چاہیے, اب اس کی کمی ہو گئی ہے, وہ نہیں رہا. جس طرح سے ایک معیار طے کیا جاتا تھا کہ بچوں کے ڈسپلن میں ان چیزوں کو اہمیت دی جائے گی, یہ مضامین جو ہیں یہ پڑھائے جائیں گے, اس طرح سے بچوں کی اخلاقی تربیت کی جائے گی, وہ پرائرٹیز ختم ہو گئی ہیں, ترجیحات نہیں رہیں. انڈسپلن ڈیورنگ دا ایکڈیمک سیشن. پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایکڈیمک سیشن چل رہا ہوتا ہے, کوئی لیکچر چل رہا ہوتا ہے, وہاں بھی انڈسپلن پایا جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ ٹیچرز بھی اسی طرح ڈیووٹیڈ نہیں رہے, یا وہ اس طرح سے مغز ماری نہیں کرتے کہ جس طرح سے باقی ہم نے تعلیم دینی, وہ جسٹ پیسے کے لیے کام کر رہے. ابسینس آف ڈائریکشن ان ایکڈیمک لائف. پھر یہ بھی ہے کہ ہم تعلیمی زندگی میں ان بچوں کو کوئی ایسے نظریات یا ڈائریکشن ہی نہیں دیتے, ڈائریکشن کا احساس نہیں دیتے کہ آپ کی زندگی جو ہے وہ کس طرف کو چلنی ہے, زندگی کا مقصد کیا ہے. Institutions do not have the useful courses which fulfill students' psychological needs. اب بچوں کے اندر جو بے راہ روی آتی ہے ان کی کوئی نفسیاتی مسائل کی وجہ سے آتی ہے, لیکن ہمارے ہاں کیمپس کے اندر یا مختلف یونیورسٹیز کے اندر ایسے مضامین ہی نہیں ہیں جو ان کی نفسیاتی ضروریات کا ازالہ کر سکے, ان کو پورا کر سکے, ان کی نفسیات کے مطابق ہو, ان کی نفسیاتی تربیت کر سکے. Their occupational مارکیٹیبلٹی از اوور لوڈڈ. پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو وہ سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں, جن پیشوں سے وہ منسلک ہیں, ان کی مارکیٹ کے اندر پہلی اوور لوڈنگ ہے, بہت زیادہ لوگ مارکیٹ کے اندر ہیں, تو جاب کا مسئلہ بنتا ہے. اس لیے ایسی تعلیم بے مقصد ہے. لیک آف چینلائزنگ دا انرجی آف اسٹوڈنٹس پازیٹیوٹی. پھر یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس یہ بھی ایک چینل کی کمی ہے, یعنی ایک ایسے طریقہ کار کی کمی ہے جس کے تحت ہم ان بچوں کے اندر جو مثبت سوچ ہے, یہ مثبت انرجی ہے, اس کو باہر لا سکیں. یعنی ہمارے پاس کوئی ایسا طریقہ کار نہیں ہے, ایسی تعلیم نہیں ہے, ہمارے ایسے نظریات نہیں جس سے ہم بچوں کو مثبت انرجی ان کے اندر پیدا کریں. لیک آف انٹرسٹ آف پیرنٹس ٹو ٹیچ ڈسپلن ٹو دیئر چلڈرن. اب بچوں کے جو والدین ہیں ان کے اندر بھی وہ ڈسپلن کی کمی ہے, اس چیز کی کمی ہے, دلچسپی نہیں ان کے اندر کہ بچوں کو ڈسپلن سکھایا جائے کہ کیمپس کے اندر کیسے جا کے رہنا ہے. مزید ہم دیکھتے ہیں لیک آف انٹیمیسی آف پیرنٹس وچ افیکٹس اپ برنگنگ آف دا چلڈرن پراپرلی. اب والدین جو ہیں ان کو بھی صحیح طرح سے اس چیز کا شعور نہیں ہے کہ بچوں کی پرورش کیسے کرنی ہے, وہ کون سے اصول و ضوابط ہیں جن کو سامنے رکھ کر ان بچوں کی پرورش کی جائے تو آگے جا کے زندگی میں نظم و نسق قائم رہے. دا رانگ کانسیپٹ آف فریڈم. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جب بچے کالج میں آتے ہیں, یونیورسٹی میں آتے ہیں, تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی پنشمنٹ نہیں ہے, یہاں پہ سختی نہیں ہے, فریڈم ہے, تو وہ اس آزادی کا غلط استعمال کرتے ہیں. لیک آف پروفیشنلزم اینڈ ڈیووشن ان ٹیچرز. اس طرح جو ٹیچرز ہیں ان کے اندر بھی پیشہ ورانہ اور جانساری کی کمی ہے, ان کے اندر پیشہ واریت کی کمی ہے, جانساری کی کمی ہے. پیشہ واریت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ٹیچر کلاس میں بھی ٹیچر اپنے آپ کو سمجھتا ہے, باہر بھی ٹیچر ہے, وہ گھر میں بھی ٹیچر ہے. اب یہ چیز نہیں رہی, کلاس میں جا کے ہمارا لبادہ اور ہے اور باہر لبادہ اور ہے, اور ہم اس طرح سے کمٹمنٹ بھی ہمارے اندر نہیں ہے کہ ہم ہر جگہ پہ بچوں کی اصلاح کریں. انسرٹن پولیٹیکل انوائرمنٹ اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی. پھر یہ بھی کہ ہمارے ملک کے اندر کوئی سیاسی استحکام نہیں ہے, غیر جو سیاسی استحکام نہیں بلکہ عدم استحکام ہے. اس طرح کا ماحول جو ہے وہ بھی بد نظمی پیدا کرتا ہے. اسٹوڈنٹس
انکلینیشن ٹو ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز. اس طرح سے جو طالب علم یونیورسٹی میں آتے ہیں ان کا مختلف پارٹیوں کے ساتھ جھکاؤ ہوتا ہے, ان کے ساتھ لگن ہوتی ہے, اس وجہ سے بھی جھگڑے اور لڑائیاں ہوتی ہیں. اسٹوڈنٹس آر مس گائیڈیڈ بائی دا سو کالڈ لیڈرز اینڈ پولیٹیشنز. اسی طرح سے بہت سے ہمارے نام نہاد لیڈر اور سیاسی لیڈر ہیں جو بچوں کو ورگلاتے ہیں اور ان کو غلط راستے پر ڈالتے ہیں اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے. اور مزید یہ کہ رانگ کانسیپٹ آف اسٹوڈنٹس یونین کا مقصد تو یہ ہے کہ وہ اپنے طالب علموں کے جو حقوق ہے اس کا خیال رکھے, ان کے جو تعلیمی معاملات ہیں ان کو نپٹائے, لیکن اس کا غلط مطلب لیا جاتا ہے اور وہ ایک پاور بن کے عدم استحکام پیدا کرتے ہیں اداروں کے اندر. لیک آف کام ایٹماسفیئر ان ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز. اسی طرح سے تعلیمی اداروں کے اندر پرسکون ماحول کی کمی پائی جاتی ہے. لیک آف کوآرڈینیشن امنگ ٹیچرز اینڈ اسٹوڈنٹ. اسی طرح سے ٹیچرز اور اسٹوڈنٹ جو ہیں ان کے درمیان عدم مطابقت پائی جاتی ہے, یعنی ان کے درمیان کوآرڈینیشن نہیں ہے, ان کے درمیان ایک طرح کا ہم آہنگی نہیں ہے, وہ نہیں پائی جاتی, کیونکہ طالب علم استاد جو ہے وہ طالب علموں سے اس طرح سے سلوک نہیں کرتا جس طرح سے اسے اپنے جس طرح وہ بچوں کے ساتھ کرتا ہے. ان کو ان کے مطابق تعلیم دینی چاہیے, ان کی نفسیات کے مطابق دینی چاہیے, تو ان کے درمیان بھی فرق پایا جاتا ہے. لیک آف پروگنوسس آف اسٹوڈنٹس سوشل اینڈ انٹلیکچوئل آرگنائزیشن. اب ہر طالب علم جو ہے اس کے اندر ایک ذہانت کی بھی ایک تحریک ہے اور اسی طرح سے سماجی روابط کی بھی ایک تحریک ہے کہ معاشرے میں لوگوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے اور اپنی ذہانت کا استعمال کیسے کرنا ہے. یہ جو آرگنائزیشن ہے اس کے اندر جو خرابیاں ہیں اس کی ذہانت کے حوالے سے یا اس کے سماجی بندھن کے حوالے سے کبھی ہم نے اس کو تشخیص کرنے کی کوشش ہی نہیں کی. وہ پروگنوسس ہمارے پاس نہیں ہے, یعنی اس کو تشخیص کرنے کا کہ اگر اس کے اندر یہ خرابیاں ہیں, یہ تعلیم ذہنی طور پہ صحیح کام نہیں کر رہا یا سماجی طور پہ یہ دوسروں کے ساتھ اس کے تعلقات ٹھیک نہیں ہے, تو اس کی وجہ کیا ہے. لیک آف ری اورینٹیشن اینڈ ریکنسٹرکشن آف تھاٹ. دیکھیے خیالات کو ہمیشہ نئی جہت دینی چاہیے. جب بھی بندہ کسی نئے ادارے میں جاتا ہے تو اس کو خیالات کو نئے سرے سے آغاز کرنا چاہیے اور نئی تعمیر کرنی چاہیے. اس کی بھی کمی ہے کہ جو بچے جب وہاں پہ آتے ہیں تو اپنی سوچ کو نہیں بدلتے, اپنے سٹینڈرڈ کے مطابق, اور معیار یہ نہیں دیکھتے کہ اب یہاں پہ ہمارا معیار کیا ہے تو ہمیں کس طرح سے پرفارم کرنا چاہیے, کیونکہ ان کو اس طرح کی تعلیم دی نہیں جاتی. ان اویئرنیس اباؤٹ کلچرل اینڈ سوشل نارمز. اور اسی طرح سے ہم اپنے سماجی اور ثقافتی جو روایات ہیں اس سے بھی بے خبر ہیں, اس لیے بے روی آ جاتی ہے. نیگیٹو افیکٹس آف ماس میڈیا. اور اسی طرح سے جو ماس میڈیا ہے, ٹی وی ہے, انٹرنیٹ ہے, اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کا بھی نیگیٹو افیکٹ لے رہے ہیں ہم, کیونکہ جس طرح سے موویز دیکھتے ہیں اس کے جو پازیٹیو رول ہے اس کو اپنانے کے بجائے ہم نیگیٹو رول کو اپناتے ہیں. تو یہ ڈسپلن کی جو ڈسپلن کے اندر بے ضابطگی آتی ہے, یہ بہت بڑا نقصان کا باعث بنتی ہے. تو یہ تھا میرا آج کا ٹاپک. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے علم میں اضافہ فرمائے اور ہمیں اپنی حفظ و ایمان میں رکھے. اللہ حافظ.